یؤمنون بالآخرہ، جو جن کا آخرت پہ عقیدہ نہیں، صرف زبانی کہتے ہیں آخرت بھی ہوگی یہودیوں کی طرح، قیامت کو بھی تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن ایمان قیامت پہ بھی نہیں۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ان کی دلیں منقبض ہو جاتی ہے۔ کیا سن کر؟ توحید سن کر، توحید سن کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب دوسروں کے بھی ساتھ تذکرے شروع ہو جائیں، اللہ بھی ما فوق الاسباب سنتا ہے کہ نبی پاک بھی ما فوق الاسباب سنتے ہیں، فلانا ولی بھی ما فوق الاسباب سنتا ہے، اللہ بھی متصرف، پیر فقیر بھی متصرف۔ فرق یہ ہے اللہ ذاتی طور پہ، یہ عطائی طور پہ، اللہ بھی عالم الغیب، پیر فقیر بھی عالم الغیب، فرق وہ ذاتی طور پہ، یہ عطائی طور پہ۔ فرمایا اذا ہم یستبشرون، جب غیر اللہ کے یہ تذکرے آتے ہی ہیں، اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب توحید کا بیان ہو تو انہاں دے منہ تے 12 بجن میں دے بنا دے سارا ٹبر ہی مر گئی ہے۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اور مقام قرآن نے ذکر کیا سورہ حامی مومن کا، جب مشرک جہنم میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہر مواحد کو جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ مشرک جہنم میں ہوں گے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک اقرار کریں گے، جہنم کے اندر کھڑے ہو کر وہاں کا اقرار کا کیا فائدہ؟ وہاں فرمایا وہاں اقرار کیا ہوگا؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ربنا، اب آیا یاد ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، آج ہم مان گئے تو نے 2 موتیں دی ہمیں، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 حیاتیں، موتیں بھی 2 اور حیاتیں بھی، بولو موتیں بھی 2 اور حیاتیں بھی، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 موتیں دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 زندگیاں دیں، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، فَاعْتَرَفْنَا، اب اس وقت ہم اقرار کر رہے ہیں اپنے جرموں کا، اب اقرار کرتی ہیں، فَاعْتَرَفْنَا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر کیا کہیں گے؟ موتیں بھی کتنی، حیاتیں بھی، وہ کون سی؟ وہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کس طرح تم اللہ کی توحید کا انکار کرو گے؟ تم مردے تھے۔ اب مردے کیسے تھے؟ سورہ مومنون کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر اللہ نے مردے ہونے کی حالت بیان کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ماں کے پیٹ کے پورے مدارج بیان کیے، نطفہ تھا، نطفے سے خون بن گیا علاقہ، پھر مضغہ بن گیا، پھر ڈھانچہ بن گیا، پھر ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا، اب ثم انشانہ خلقا آخر، یہ انشانہ پھر ہم نے ایک نیا دور شروع کر دیا، نئی پیدائش، وہ کیا ہے؟ بے نفخ الروح، روح کو پھونک دیا، تو کنتم امواتا، اس مرحلہ سے پہلے نطفہ بھی مردہ، مضغہ بھی مردہ، علاقہ بھی مردہ، ڈھانچہ بھی مردہ، تجھے پورا کنتم امواتا،
فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخر، پھر ہم نے روح ڈال کے زندہ کر دیا. کتنی ہو گئی ہیں زندگیاں؟ ایک. اور موت بھی ایک. پھر آئے گی دنیا میں موت، چاہے ماں کے پیٹ میں آ جائے، چاہے باہر آ جائے، موت آئے گی. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ہو جاؤ گے مردے. میتون، اب دو موتیں ہو گئی، ایک حیات. اب دوسری حیات کیا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. کتنی زندگیاں؟ دو زندگیاں. اور کتنی موتیں؟ دو موتیں. ایک روح پھونکنے سے پہلے والی موت، روح آئی آدمی زندہ ہو گیا. پھر دنیا والی موت، مر گیا. پھر قیامت والے دن زندہ ہوگا. یہ قرآن مقدس کا صاف ضابطہ، اور یہی قانون انبیاء کے لیے بھی. یہی قانون کس کے لیے ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، کہتے ہیں الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر ثم یحیین. یہ وہی ثم ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا نبی بھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں شہید بھی. شہادت بھی ساتھ، نبوت بھی ساتھ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ان پہ سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے، جس دن مریں گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، وہ یوم یبعث حیّا کیا ہے؟ وہ ھذا یوم البعث ہے، اے یوم القیامہ. فرمایا پھر موت کے بعد زندہ ہو کے کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن. زندہ ہو کے کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن. حضرت یحییٰ بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم بلدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو یہ قرآن کا قانون ہے کہ زندگیاں بھی دو تے موتیں بھی. اور جو کہتے ہیں قبر میں روح آ جاتی ہے اور آدمی زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر کتنی زندگیاں بن جائیں گی؟ تین. قرآن دو کہہ رہا ہے اور ملا تین. اب قرآن کی بات سچی ہے یا مولوی صاحبان کی بات سچی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے دو زندگیاں دو موتیں. اور یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں پیغمبر کے صحابی یہی معنی کرتے ہیں. اور ایک ہے سدی بابا جو کٹر رافضی ہے، جس کو للڑ لے کے پھرتی ہے. انہوں نے بھی اپنے بابے عجیب بنائے، کہتے ہیں اکابر کو نہیں مانتے. میں حیران تھا وہ کون سے اکابر ہیں ہوئے؟ اب سمجھ آئی، سدی بھی اکابر ہے. بابا سدی جو بڑا شتام بے ایمان فرادی، اور یہ سدی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو ننگی اور فوج گالیاں دیتا تھا. آپ اندازہ کر لیں مسلمان تھا یا بے ایمان تھا؟ اس سدی شیطان نے جا شیطنت کی اور کہتا ہے یحییکم فی القبر، قبر میں روح آ جاتی ہے اور آدمی زندہ ہو جاتا ہے. اصل میں سدی بھی ایک اور راہ ہموار کرنا چاہتا تھا. وہ چونکہ رافضی ہے، اور رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے رجعت. اور رجعت کا مطلب ہے کہ جب مہدی آئے گا
تو اس وقت پھر ایک دفعہ لوگ قیامت سے پہلا زندہ ہوں گے، آداب بھی اولیاء بھی سارے زندہ ہوں گے اور حدود جاری ہوں گی۔ تو یہ عقیدہ کفر یا اہل تشیع کا ہے، عقیدہ رجعت تو سدی اس کی راہ ہموار کر رہا تھا، اس لیے سدی ادھر گیا، لیکن پیچھے آگے للڑ انہوں نے کہا بابا سدی پیر سدی زندہ باد، جیوے جیوے پیر سدی زندہ باد پیر سدی۔ اب ان کو قرآن سناؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے مشائخ اکابر کی جو تحقیق ہے اس سے ہٹ کے ہم قرآن نہیں سننا چاہتے۔ اب ایسے کا علاج جہنم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کذاب کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ کلام جو اول سے لے کے آخر تک سارا سچا کلام ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ہے بدبختی، اور ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں اکابر بزرگ۔ ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بزرگ کون ہے، سدی صغیر سدی کبیر اور محمد بن اسحاق، اور بڑے بڑے شتام، بڑے بڑے کذاب، بڑے بڑے متروک، یہ ان کے اکابر ہیں۔ بھائی اگر یہ تمہارے اکابر ہیں تو ہماری ان سے برات ہے، ہم نہ سدی کو مانتی ہیں، نہ محمد بن مروان کو مانتی ہیں، نہ محمد بن اسحاق کو مانتی ہیں۔ تم لے جاؤ جہاں جائیں، قیامت کے دن تمہارا ذخیرہ ہے۔